عرش منانی ظالم میں مہربانی ہے نہ عرش من نہ انی ظالم میں مہربانی ہے اور وہاں تو حضور جب گئے تھے یا ادنو یا احمد قریبا نہ عرش احمد نہ انی ذاگب میں مہربانی ہے نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لنترانی ہے نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لنترانی ہے نصیب دوستوں کا نصیب ایسا ہی ہو دوستوں کا نصیب ایسا ہی ہو نصیب دوست گر ان کے در پر موت آنی ہے نصیب دوست گر ان کے در پر موت آنی ہے خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے اعلیٰ حضرت کا نام ختم ہو بات کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت اسی در پر تڑپتے گئے مچلتے گئے بلکتے ہیں اسی در پر تڑپتے گئے مچلتے گئے بلکتے گئے ارے اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی نادانی ہے اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی نادانی ہے بس نبی شریف اللہ دھیان نصیب فرمائے آپ دیکھیں گے وہ در و دیوار پر سنہرے انداز میں سونے کا پانی چڑھا ہوا جس پر اور نقش و نگار بنے ہوئے سونے کا پانی میرے امام کی آنکھ سے دیکھو تو امام تو پھر کہتے ہیں نا کہ ہر ایک دیوار و در پر مہر نے کی ہے جبی سائی ہر ایک دیوار و در پر مہر نے کی ہے جبی سائی نگارے مسجد اقدس میں کب سونے کا پانی ہے نگارے مسجد اقدس میں کب سونے کا پانی ہے سونے کا پانی تھوڑی ہے یہ تو سورج جبی سائی کی ہوئی ہے یہ تو اس کا معاملہ ہے اچھا ایک اور شعر سنیے اسی کلام کا ایک شعر ہے کہ سرکار کے روز مبارکہ اللہ صاحب السلام اس کی جو سنہری رنگت ہے اس پر کیا ہے کہاں اس کوشک جانے جنا میں سر کی نقاشی کہاں اس کوشک جانے جنا میں سر کی نقاشی ارے ارم کے طائر رنگ پریدار کی نشانی ہے ارم کے طائر رنگ پریدار کی نشانی ہے ارم کے پریدا کی نشانی ہے
رنگ پریدہ جس کا رنگ اڑ جائے، ارم کے طائر جنت کے پرندے جب دیکھنا اس مقام کا عالم تو وہ رنگ کا رنگ اڑ گیا، اور جب رنگ اڑ گیا نا یہ اس کی نشانی ہے. یہ کہاں اس کو جانے جینا میں زر کی نقاشی، ارم کے طائر رنگ پریدہ کی نشانی ہے، ارم کے طائر رنگ پریدہ کی نشانی ہے. کھلے کیا راز محبوب و محب مستان غفلت پر، تو غفلت کی ماں پی کے مست ہیں، انہیں کیا پتا چلے کہ محبوب و محب کا راز کیا. یہ تو وہی جانے جو وہ پیے، جو مست تو کرتی ہو لیکن غافل نہ ہو. ایسی شراب پی ہوتی ہے جو بندہ پی کر عشق کی شراب، معرفت کی شراب سے پی کر بندہ مست تو ہوتا ہے لیکن غافل نہیں ہوتا. اور وہ شراب کون سی ہے؟ سنیے اعلیٰ حضرت کا شعر سند اقتباس کے ساتھ کس طرح اشارہ کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، کون سے فرمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت. کھلے کیا راز محبوب و محب مستان غفلت پر، شراب قدر الحق زیب جام مرانی ہے، شراب قدر الحق زیب جام مرانی ہے. اور جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو، کیا مدینے میں، کیا مدینے سے صبا آئی، کیا مدینے سے صبا آئی کہ اے پھولوں میں آج کچھ نہیں، بھینی بھینی پیاری پیاری، واہ واہ. یہ مدینے سے ہوا ہی تو آتی ہے. میرے امام کہتے ہیں کہ شمیم کیوں نہ نسیم، کیوں نہ شمیم ان کی توا سے لاتی کہ صبح گل کو گریواں دریدہ ہونا تھا. گل کھلتے ہی تب ہے جب مدینے سے ہوا آتی ہے. تو میرے امام کا یہ شیخ امام کیا کہتے ہیں امام کہ جہاں کی خاک روبی نے، مدینے میں جھاڑو دے کر آئی ہوا، حضور کے دربار میں جھاڑو دے کر آئی ہوا. تبھی تو جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو، صبا 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 ہم نے بھی کچھ دن اس گلی کی خاک چھانی ہے، صبا ہم نے بھی اس گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی ہے. ہر طرف رضا 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 ہو رہا ہے. بات کیا ہے امام کہتے رضا ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی ہے. جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو، صبا ہم نے بھی کچھ دل کچھ گلی کی خاک چھانی ہے. اچھا ایک لفظ آئے گا اس میں دل ریش، کیا آئے گا؟ دل ریش. دل ریش کہتے ہیں غمگین، رنجیدہ، دکھی، رنجیدہ، دل ریش. میرے آقا علیہ السلام اکثر اپنے ساتھ مسواک بھی رکھتے اور شانہ بھی رکھتے. شانہ زلفیں بکھری بھی ہوتی، پریشان ہوتی تو حضور اس کو پریشانی دور کر دیتے. یوں ہی دہن مبارک کو بھی حضور مسواک کیا کرتے تاکہ صفائی رہے، تاکہ حضور کو صفائی کی حاجت تو نہیں لیکن ہماری تعلیم کے حضور تو پورا سراپا نور ہے. لب سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن بھول، لب بھول، دہن بھول، زکت بھول، بدن بھول. لیکن ہماری تعلیم کے لیے حضور نے مسواک کو بہت پسند کرا.
تو یہ چیزیں جو ہوتی ہے نا وہ پریشانیاں اور غم کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں. کسی کو پریشانی ہوتی ہے, یہاں دل ریش کی بات ہو رہی ہے, تو اعلیٰ حضرت نے اشارہ سمجھ لیا, عاشق تھے نا, اشارہ سمجھ لیا. بس ہم سمجھتے ایک بات ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اکثر ساتھ ان کے شانہ مسواک کرنا, یہ اکثر ساتھ ان کے شانہ مسواک کرنا بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے, بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے, بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے. اور رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے. درود پڑھو, درود پاک پڑھا کرو کثرت سے, جتنا پڑھو گے اتنا کرم. درود ہے کیا؟ درود صورت حالہ محیط ماہ تبار, کالی کالی گھٹائیں آئی ہیں اور چاند کے گرد پڑ جائے نا حالہ, تو یہ نشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ اب برسے گی, اب پانی برسے گی. تو درود کیا ہے؟ درود صورت حالہ محیط ماہ تبار, برستا امت عاصی پہ اب رحمت کا پانی ہے, برستا امت عاصی پہ اب رحمت کا پانی ہے. وہ سرگرم شفاعت ہے. دیکھیں حضور نے فرمایا نا قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا. آپ درود پڑھتے رہو, حضور کی بارگاہ میں کثرت سے پڑھو, تو پھر انشاءاللہ رحمت کے مستحق ضرور ہوگی. اور وہ وقت یاد کرو جب حضور شفاعت کر فرمائیں گے تو کس طرح اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, وہ سرگرم شفاعت ہے عرق افشان پیشانی, عرق افشان ماتھے میں پسینہ آنا, پسینے میں ڈوبا ہوا عرق افشان. وہ سرگرم, کوئی ادھر بلا رہا ہے, کوئی ادھر بلا رہا ہے, کوئی یہاں بلا رہا ہے, کوئی ادھر بلا رہا ہے. حضور ہر جگہ مقام فاصلوں پر کام مختلف ادھر, وہ دن کمال ہے, ظہور کمال ہے حضور کا ہوگا. کوئی یہاں بلا رہا ہے, کوئی وہاں بلا رہا ہے, حضور کسی کو مایوس نہیں کریں گے. وہ سرگرم شفاعت ہے عرق افشان پیشانی, کرم کا عطر سندل کی زمین. سندل کی زمین کسے کہتے ہیں؟ سندل کا جو مادہ نا, مادہ سندل لکڑی خوشبودار لکڑی ہوتی ہے اور اس میں ریشے نہیں ہوتی, جو پیسنے میں کام آتی ہے اور اس کو کئی اس کے علاج میں بھی کام آتے ہیں. لیکن سندل بڑی خوشبودار لکڑی ہوتی ہے, اس کا جو مادہ ہے نا, مادہ اس کا سندل کی زمین. اور آپ نے گھانی تو سنا ہوگا, گھانی اور جس میں چینی نکل کر کے گھانی. بادام ڈالو تو بادام کا عرق, سرسوں ڈالو تو سرسوں کا عرق. تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک بندہ یوں اس کے ساتھ گھومتا رہتا ہے ایسے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ عرق نکلتا ہے. اب سمجھو اس بات, وہ سرگرم شفاعت ہے عرق افشان پیشانی, کرم کا عطر سندل کی زمین, ارے رحمت کی گھانی ہے, کرم کا عطر سندل کی زمین.
یہ تو رحمت کی گانی ہے، حرم کا عطر سلسل کی گانی، رحمت کی گانی ہے، اسی سرکار سے دنیا کی سائی کو ملتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ جائے نا، وہی بھی فائدہ میں اٹھاتا ہے۔ کنز اعمال و امانی، کنز اعمال و امانی، اعمال و امانی کا مطلب ایک ہی ہے، یہ کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں ایسے الفاظ، تیرہ و تار، ضعیف و نحیف، لاغر و کمزور، مطلب ایک ہی ہوتا ہے لیکن استعمال ہوتا ہے۔ تو اعمال عمل کی جمع، آرزو، اس طرح امانی بھی خواہشات، تمنائیں، یہ ایک ہی معنی میں ہوتی ہیں۔ اب کیا کیا تمنائیں ہوتی ہیں، دنیا کی بھی ہوتی ہیں اور آخرت بھی کی ہوتی ہیں۔ تو میرے آقا کہتے ہیں اسی سرکار سے دنیا کی سائل کو ملتے گئے، یہ دربار، یہی دربار عالی، یہی دربار عالی، کنز امانی ہے، یہی دربار عالی، کنز امانی ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ گیا نا، وہ پھر مال ناموں کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ وہ دنیا داروں کے ایک ہی طریقہ تھا، آپ تاریخ اٹھا لیجئے اولیاء کرام کی، مالداروں سے، بادشاہوں سے، قدر و فرض سے، شوکت سے، ایسے بھاگتے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء اس وقت کے بادشاہ یہ چاہتے تھے کہ حضور اجازت دیں، آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اب اگر نہیں، اسے زندگی بنا نہیں اور زندگی کہا، سن میرے گھر کے دو دروازے ہیں، اگر تو ایک سے آئے گا میں دوسرے سے نکل جاؤں گا، ملوں گا نہیں تجھ سے۔ یہ اولیاء کی شان ہے جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہی دربار عالی، کنز اعمال و امانی ہے۔ پھر امام کہتے ہیں تعال اللہ استغنا تیرے در کے قدموں کا، تعال اللہ استغنا تیرے در کے قدموں کا، کہ ان کو آل فر و شوکت صاحب قرانی ہے، ان کو آل فر و شوکت صاحب قرانی ہے۔ اچھا آپ نے سنا ہوگا ذیاب فی ثیاب، ذیاب فی ثیاب، بکری کی کھال میں بھیڑیا، بظاہر تو داڑھی بھی ہے جی، امامہ بھی ہے جی، جبہ بھی ہے جی، اتنا بڑا نشان بھی ہے جی، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے جی، لیکن ذیاب فی ثیاب، ذیاب فی ثیاب، امام نے بتا دیا، چکر کھول دیا کہ ذیاب فی ثیاب، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی۔ اچھا قرآن میں بھی ہے نا قالوا سلاما، جب جاہل آتا ہے نا، جاہل بات اسلام کون سا دور سے چل تیرے سے میرا کوئی واسطہ نہیں، چل وہ سلام ہے بھائی، تم کو تو دور سے سلام ہے۔ آپ سنو امام کہتے ہیں یہ کیسا اسلام ہے انہوں نے پیش کیا ہے، جو اسلام ہے مریدوں کا اسلام کو اسلام ہے؟ اسلام تو وہ ہے جو رسول اللہ نے پیش کیا، اسلام تو وہ ہے جو صدیق اکبر نے پیش کیا، جو صحابہ کرام نے پیش کیا، جو اہل بیت نے پیش کیا، غوث اعظم نے پیش کیا، خواجہ غریب نواز نے پیش کیا، جو اولیاء کاملین نے پیش کیا۔ یہ کون سا اسلام لے کر آئے تو ذیاب فی سیاب، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد، سلام اسلام ملحد کو، کیوں کہ تسلیم زبانی ہے، سلام اسلام ملحد کو۔ صرف ادھر یہیں سے مانتے ہیں
تصدیق بالقلب نہیں ہے. الحمدللہ ہم تو اقرار باللسان تصدیق بالقلب والے ادھر اترا ہی نہیں. سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے. اب اعلیٰ حضرت کی خواہش دیکھو، قربان جاؤ اس خواہش پر. ایک عاشق رسول کی خواہش ہے، کچھ نہیں چاہیے. یہ سر ہو اور وہ خاک در، وہ خاک در ہو. یہ سر ہو، یہ سر ہو اور وہ خاک در، وہ خاک در ہو. یہ سر ہو رضا وہ بھی اگر چاہیں، رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے. رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے. یہ سر اور وہ خاک در، وہ خاک در ہو. یہ سر و رضا وہ بھی اگر چاہے تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے. رضا وہ بھی اگر چاہے تو اب دل میں یہ ٹھانی